السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، اہم معاشرتی ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تکبر سے منع کیا گیا۔ اور آج تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی تکبر اللہ تعالی ہمیں اپنے زبان میں رکھے۔ بچے کی پوزیشن آ جاتی، ماں باپ بھی تکبر میں کبھی کبھی اظہار کر دیتے ہیں، دیکھا دن رات ایک کیا تھا، اللہ کا شکر کم ہی ادا ہوتا ہے۔ بچے بھی میں نے دن رات ایک کیا، یہ کیا، وہ کیا، کرکٹ چھوڑ دی، فلاں چھوڑ دیا۔ بچوں کے اندر یہ چیزیں دکھائی دے رہی۔ بچے تو خیر چھوڑیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ ان سے پکڑ نہیں ہے چھوٹے بچوں سے، مگر تربیت تو یہ جا رہی ہے نا۔ اور جناب کو سیٹ پر بیٹھا ہو تو دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے ہیں، ہاں ٹائم تھوڑی ہمارے باپ دادا نے ویسٹ کیا تھا۔ یہ جملے زبان زدے عام ہیں، اور یہ تکبر کبھی علمی حلقوں میں بھی آ جاتا ہے۔ ارے یہ بیچتے کیا، ان کو بولنا ہی نہیں آتا، ارے کتابیں تو انہوں نے پڑھی نہیں، ہم نے 20 سال لگائے، ہم نے 50 سال لگائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تکبر کرنے والا نہ تو یہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ حدیث مبارک میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ المتکبر اللہ تعالیٰ کا نام، اور یہ بڑائی کبریائی اللہ کے لیے، اور یہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اسی کو زیب دیتی ہے، اور جو بڑا بننا چاہے گا اللہ اس کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تکبر کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا، ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ ہدایات آ گئیں، اللہ کی توحید کا ذکر آ گیا، اللہ ہی کی عبادت کا ذکر آیا، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک، رشتہ دار کا حق ادا کرنا، مسکین کا، مسافر کا، مال بیجا نہ اڑانا، اور نرمی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنا، اور اولاد کو قتل نہ کرنا، اور زنا کے قریب نہ جانا، کسی جان کو جسے حرام ٹھہرایا گیا قتل نہ کرنا، اور یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرنا، اور وعدے کو پورا کرنا، اسی طرح ناپ تول کا معاملہ ٹھیک رکھنا، اپنے عقیدے، علم اور عمل کو اور سوچ کو علم کی بنیاد پر رکھنا، اور بلا علم بلا دلیل بات نہ کرنا، اور تکبر نہ کرنا۔ یہ جتنے احکامات آئے، کرنے والے کاموں پر عمل کرنا ہے، نہ کرے تو برا، اور نہ کرنے والوں کاموں سے بچنا ہے، کرے تو برا، اس کو کہا گیا۔ ان تمام باتوں کی جو برائی کا پہلو ہے وہ آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی علیہ السلام، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اے مخاطب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرانا۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، پھر تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ، دھکیلے ہوئے بنا کر۔ افاصفاکم ربک بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑا بولتے ہو، بڑے بھاری گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ معاف کیجیے گا، یہاں نوٹ کیجیے گا، دوسرے پارے کی آخری آیت، بلکہ معاف کیجیے گا سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع کی آخری آیت، اور یہاں آخری آیت جو بھی ہم نے مطالعہ کیا آیت نمبر 40 کا، شروع اور آخر میں توحید کا ذکر ہے، شرک کی نفی ہے، درمیان میں معاشرتی ہدایات۔ تو توحید صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے اور ضربے لگانے کا نام نہیں ہے، اللہ ہو کی ضربے، اللہ ہو کی ضربے، اور کلمے بس پڑھ لیے اور لکھ کے شائع کر دیے اور اس کے بعد چھٹی نہیں۔ اول توحید، آخر توحید، درمیان میں احکامات۔ اللہ ایک معاشرہ قائم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے توحید کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، ایک معاشرہ جو توحید کے تقاضوں کی بنیاد پر قائم ہو، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ بس کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور تسبیحات پوری کر لیں، بھائی بالکل کریں، مگر یہ احکامات بھی تو پورے کریں جی۔ تو توحید ایک زندہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ ترتیب دینا چاہتا ہے جس کی یہ صفات ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، ایک بات کی یاد دہانی، بلکہ دو باتوں کی یاد دہانی۔ ایک تو مجھے دل میں بات آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھائی اب ہم ماشاءاللہ ایک ایک پارے سے زیادہ مطالعہ کر رہے ہیں، وقت کی کمی بہرحال پھر بھی رہتی ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ تشریح کچھ کم ہے اور تھوڑی سی رفتار بھی آپ کو نسبتاً تیز محسوس ہو رہی ہوگی، مجبوری ہے۔ ہمیں کنٹرول روم سے کہا جاتا ہے بریک کا ٹائم آ رہا ہے، اور پھر جناب 2.5 گھنٹے کیسے گزر جاتے ہیں وہ کنٹرول روم میں بھی سمجھ نہیں آتی، ادھر بھی سمجھ نہیں آتی، اور مجھے یقین ہے آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے، تو تھوڑی رفتار بھی ہمیں تھوڑی ذرا نسبتاً تیز رکھنا پڑ رہی ہے، اور کیونکہ
کیونکہ کوریج زیادہ ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا مصحف آپ کے سامنے ہو تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کچھ اگر آپ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ توجہ آپ کی بہت زیادہ رہے گی. مجھے امید ہے اس کا بہت فائدہ آپ کو ہوگا. اور دوسری بات، سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا تھا آغاز میں کہ قرآن پاک میں لفظ قرآن تقریباً 60 مرتبہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں 16 مرتبہ 1/4 16 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا. اب آپ نوٹ کرتے جائیے گا، میں گنواؤں گا نہیں. دیکھیے لفظ قرآن اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن حکیم میں طرح طرح سے باتوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس سے ان میں نفرت کے سوا کسی شے کا اضافہ نہیں ہوتا، وہی تکبر اور تعصب والے لوگ. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اس اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو اس صورت میں وہ عرش والے رب کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے. ہر ایک چاہتا کہ میری بادشاہت ہو، بلکہ میری مونوپلی ہو، میرے پاس لائنس شیئر ہو، لیکن نہیں. اس کائنات کا اسموتھ فنکشن بتا رہا ہے کہ ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. وہ ایک ہی ہے، بنانے والا اور تدبیر فرمانے والا. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ اللہ اس سے نہایت پاک اور برتر ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہم، اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی شے نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ بردبار ہے، بہت بخشنے والا ہے. زمین و آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں موجود ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کائنات کا چپا چپا ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے زبان حال سے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی، حال ہر ایک کا حال بتا رہا ہے، اس کو کوئی بنانے والا چلانے والا ہے. اور ایک ہے زبان قول، قول سے بھی، لیکن اللہ فرما رہے ہر شے تسبیح تو کر رہی ہے مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. مشرکین مکہ کا بیان آ رہا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے نبی علیہ السلام جب آپ قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں. یہ کون ہیں؟ جن کے اندر تکبر تعصب آ گیا تو اللہ تعالیٰ قبول حق کی صلاحیت ان سے لے لیتا ہے. یہ موضوع پہلے کئی مرتبہ آ چکا. تو آپ کے اور ان کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ ہم ڈال دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی بوجھ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی. کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جانتے بوجھتے ضد میں آ کر اکڑ دکھاتا ہے اور حق کو رد کرتا ہے تو اللہ قبول حق کی صلاحیت لے لیتا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب اے نبی آپ قرآن پاک میں اپنے یکتا معبود، اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. ان کو توحید کا بیان پسند نہیں. ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا جائے بڑا مزہ آتا ہے، بتوں کا ذکر ہو ان کے سامنے اگر یہ خود کری تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا ذکر ہو، ایک اللہ کو ماننے اور اس کی بندگی کرنے کا ذکر ہو تو یہ مشرک وہاں سے نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. ان کو توحید کا بیان پسند نہیں آتا. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں. اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب کہتے ہیں ظالم کہ تم پیروی تو نہیں کرتے مگر ایک جادو زدہ آدمی کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ مشرکین کے سردار آتے تھے کبھی مجلسوں میں اور کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں رکھا، ارے ان کی پیروی نہ کرو، یہ تو جادو زدہ ہے. استغفر اللہ. یہ گھمنڈ میں آ کر اس طرح کے کامنٹس پاس کر کے عوام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کی کوشش کرتے. فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے انہوں نے کیسے آپ پر مثالیں چسپاں کر دیں. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، پس وہ گمراہ ہو گئے، پس وہ کسی اور راستے کی استطاعت نہیں پاتے، یعنی گمراہی کے سوا کو اور راستہ ان کو نہیں ملے گا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے. قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، کونوا حجارتا او حدیدا، تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم،
یا کوئی اور مخلوق ہو جاؤ جو تمہارے خیالوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہو. لوہے اور پتھر میں تو اس قدر وہ سالڈ ہیں کہ زندگی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. ارے اللہ اس میں بھی زندگی ڈالنے پر قادر ہے, تم کچھ بھی ہو جاؤ اللہ تمہیں کھڑا کر دے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا, پھر اب وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, آپ فرما دیجیے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا فرما دے گا. جو تم نہ تھے تو اللہ نے تمہیں بنا دیا, فرسٹ ٹائم بنا دیا, تو دوبارہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ, اور وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے, یعنی مذاق اڑانے کی کیفیت, سر کو اوپر سے نیچے لانا, نیچے سے اوپر لے جانا, مذاق اڑاتے معاذ اللہ. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, پس وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَاهُ, اور کہیں گے یہ کب ہوگا, مراد قیامت کا برپا ہونا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, آپ فرما دیجیے کہ شاید کہ وہ قریب ہی ہو. مراد ہے کہ قیامت تو سر پر ہے, اور ہاں ایک قیامت پورے عالم پر آنی ہے. ایک قیامت کون سی ہے؟ میری اور آپ کی موت. حدیث مبارک من مات فقط قامت قیامت, جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں. میری موت آئی, میری قیامت آ گئی. ہماری موت آئے گی, ہماری قیامت آ جائے گی, اس کے بعد مہلت عمل نہیں ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ, جس دن وہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں پکارے گا تو تم حمد کرتے ہوئے اس کی, فتستجیبون بحمدہ, ہم کرتے ہوئے اس کی تعمیل کرو گے. مراد سب کھڑے ہو جائیں گے, جو قبر میں تھا وہاں سے کھڑا ہو جائے گا, اور جس کو قبر نہ بھی ملی اللہ اس کو بھی جمع کرنے پر قادر ہے. فتستجیبون بحمدہ, تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل کرو گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم خیال کرو گے دنیا میں صرف تھوڑا ہی عرصہ رہے. اس کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ ایک مخاطبت چل رہی ہے, ذہن میں رکھیے. سورہ بنی اسرائیل ہے, مکی دور کی صورت ہے, دعوت دین کا کام چل رہا ہے. اس دوران میں اعتراضات آتے ہیں, مخالفت ہوتی ہے, تو اہل ایمان کو دعوت دین کے حوالے سے اہم ہدایات. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ بات وہ کہیں جو سب سے بہترین ہو. بہترین انداز سے دین کی دعوت پیش کرنی ہے, اور کردار بھی عمدہ ہو, کلام کا انداز بھی بہترین ہونا چاہیے. ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. مراد کیا ہے کہ دعوت دین کے دوران میں جو مخالفت آتی ہے تو شیطان اکساہٹیں ڈالتا ہے. اس سے تمہیں برا کہا, تم نے اس کے پیسے لیے تھے, تم بھی پلٹ کر برا کہو, قطعاً نہیں. اگر یہ برائی کے جواب میں برائی آ گئی تو پھر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. تو شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایسے موقع پر کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم, اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے, یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. کیا مراد؟ آپ پیغام پہنچائیں, قبول نہ کریں, ان کا اپنا قصور ہوگا, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں, جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. سب سے اللہ واقف ہے, کائنات کی تمام مخلوقات سے اللہ واقف. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. وَآتَيْنَا داؤد الزَّبُورَ, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. بعض مرتبہ کچھ لوگوں کا یہ خیال یہ تھا کہ بھائی یہ تو پیغمبر ہیں, ان کا گھر بھی ہے, اولاد بھی ہے, گھر گھرستی کے معاملات بھی ہیں, ان کو کیسے نبی بنا دیا گیا؟ اللہ فرما رہا ہم نے تو داؤد علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا, ان کو بادشاہت بھی دی تھی, اور بادشاہت کے معاملات کے ساتھ وہ نبوت کے معاملات بھی چلا رہے تھے, اور نبوت کے معاملات کے تحت ہی بادشاہت کے معاملات چل رہے تھے. یعنی یہ تو تصور تھا کہ کچھ سپر نیچرل قسم کا معاملہ ہو کسی شخصیت کا اور اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے. نہیں, اللہ نے پیغمبروں کو چنا انسانوں میں سے, البتہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے, اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرب بندے, مگر بندوں میں سے چنا, اور تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں. اور ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ نبوت کے منصب کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی نیکی پوری کر لی, تسبیحات پوری کر لی, اللہ اللہ کر لی. نہیں, نبوت کے منصب کا تقاضا ہے کہ خیر کے لیے کھڑا ہوا جائے,
امر بالمعروف کے لیے کھڑا ہوا جائے، نہیں عن المنکر کے لیے محنت کی جائے، اللہ کی بڑائی کے بیان کے لیے کوشش کی جائے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی جائے۔ یہ جو آج ہمارا تصور ہے، اچھے اچھے مولوی صاحب ہیں، اچھے اچھے نیک آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، یہ کوئی تصور دین کا تصور نہیں ہے۔ دینی تصور تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر دعوت حق پیش کرتے، دینی تصور تو ہے کہ انبیاء اور رسول نے سرداران کے سامنے کھڑے ہو کر، قوم کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا ہے، اور دین کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان میں اتر کر جنگ کی جائے، جس میں بدر کا مارکا بھی آتا ہے، احد کا میدان بھی سجتا ہے، احزاب کے موقع پر پتھر بھی پیٹ پر باندھے جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے محدود تصورات ہیں کہ ہم نے دین کو کسی چند کونے کے اندر رکھ دیا یا کچھ کونوں میں فٹ کر دیا اور باقی سارے معاملات اللہ کے دین کے خلاف چل رہے ہوں۔ یہ ہمارا تصور ہے، دین کا تصور یہ نہیں ہے۔ بہرحال ان مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے نبوت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور بڑی بادشاہت بھی عطا ہوئی داؤد علیہ السلام کو، نبوت بھی عطا ہوئی، اور نبوت عطا ہوئی تو زندگی کے منجدھار میں رہ کر پیغمبروں نے زندگی گزاری ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا داؤد الزبور، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، آپ فرما دیجئے پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، پس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ تکلیف کو بدلنے کا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ ان میں سے کون بہت زیادہ قریب ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین نے بتوں کی پوجا پاٹ بھی کی، اللہ کے نیک بندوں کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، فرشتوں کو بھی اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ مشرکین نے جنات کو خدائی کے درجے دے دیے معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک کرنا چاہا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں یہ پکارتے وہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرتے ہیں، یہ کون ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ نیک بندے اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، وہ تو سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈر کی بات کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی نہیں مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جو قوم نافرمان تھی ان کو تو مٹایا گیا، اور بالآخر تو قیامت سے پہلے سب کو ہلاک ہونا ہی ہے، سب نے دنیا سے جانا ہی ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں طے ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پچھلے لوگوں نے جھٹلایا۔ یہ مشرکین فرمائشی معجزات کا تقاضا کرتے تھے، یہ کر کے دکھا دے، وہ کر کے دکھا دے۔ اللہ بتا رہا ہے کیوں ان کی فرمائش پر ہم نہیں بھیج رہے، اس لیے کہ آگے فرمایا وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی عطا فرمائی جو کہ بصیرت کا باعث تھی، اس کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے تھے۔ فظلموا بها، اور انہوں نے اس پر ظلم کیا، اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا تھا، ان کی فرمائش پر اونٹنی ملی، ہلاک کر ڈالا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانے نہیں بھیجتے مگر صرف ڈرانے کے لیے تاکہ ان سے لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کی جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کو قابو کیے ہوئے ہے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں، کوئی اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو نظارہ اے نبی آپ کو دکھایا وہ ہم نے نہیں کیا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ، کائنات کی جو پوری سیر کرا دی گئی، جو نظارہ اللہ تعالیٰ نے کرایا، یہ کیا ہے؟ فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر قرآن کریم میں لعنت کی گئی، زقوم کا درخت۔ یہ دو باتیں کیسے آزمائش؟ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتواں آسمان کی سیر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو بنایا اس معاملے کو۔ صبح لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا رضی اللہ عنہ، کیا یہ ممکن ہے ایک شخص رات میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نہیں، پاسبل نہیں۔ کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہم لوگ یہاں سے سوچتے ہیں، وہ یہاں سے سوچتے تھے۔ ہاں، اللہ روزانہ اپنے
فرشتے کو بھیج رہے پیغمبر کے پاس، اللہ پیغمبر کو آسمانوں پر بلند فرما لے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ صدیق اکبر کا یہ ایمان تھا، لیکن لوگوں کے لیے آزمائش۔ اور زقوم کا درخت سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر آئے گا، وہ جہنم کی جڑ میں اگے گا۔ ارے جہنم میں تو آگ، اور اس آگ کے بیچ میں درخت کا اگنا، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، مانتے ہو کہ نہیں؟ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اور نہیں بڑھتی ان میں اس سے مگر صرف سرکشی۔ جتنا خیر کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ اندر تکبر و تعصب ہے، سچی طلب و تڑپ نہیں ہے، تو ان کی طغیانی کے اندر، سرکشی کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اگلا رکوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، چوتھی مرتبہ آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مرتبہ کچھ نئے نکتے بھی آتے ہیں سامنے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور یاد کرو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اس سے کہا ابلیس نے کہ اللہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ اس سے کہا بھلا دیکھ تو صحیح، یہ ہے اللہ جس سے تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ یہ ہے شیطان کے تکبر کا اظہار جو اس مقام پر، اسے عزت دی ہے تو نے، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے، میں اعلیٰ، یہ ادنا، اس کو تو نے عزت دی ہے۔ یہ ہے شیطان کا تکبر اور حسد بھی۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ ہے جو شیطان نے اظہار کیا اپنی دشمنی کا۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جا، پس ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ اور پھسلا لے جس پر ان میں سے اپنی آواز سے تیرا بس چلے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان سے حصہ لگا لے ان کی مال اور اولاد میں، اور تو ان سے وعدے کر۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اور ان سے شیطان کا وعدہ کرنا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، بالکل عین چوراہے پہ لا کے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جیسے بدر میں بھی شیطان بھاگ گیا تھا۔ شیطان کی آواز، اکثر مفسرین نے ایک تو یہ بتایا یہ جو وسوسے ڈالتا ہے یہ شیطان کی آواز، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کئی مفسرین نے یہ بھی فرمایا یہ گانے، باجے اور یہ رقص سرور، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو سن کر دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کسی کو؟ دل سے پوچھئے، یاد آتا ہے؟ غفلت ہی آتی ہے۔ یہ شیطان کی آواز ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نفاق دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مال اولاد میں حصہ کیا ہے؟ حرام کمائی گھر میں آ رہی، شیطان کا حصہ شامل۔ ناجائز چیزیں کھائی جا رہی، شیطان کا حصہ شامل۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا رہا، اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا کھانے کے وقت، یہ شیطان کا حصہ شامل۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور شیطان کے وعدے جھوٹے ذکر آ گیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اور آپ کا رب کافی ہے بطور کارساز۔ سبحان اللہ، یہ بات پہلے بھی آئی، جو واقعتاً اللہ کے بندے بن جائیں شیطان کا زور نہیں چلے گا، اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے، تو اللہ ہی سے ہمیں پناہ لینی چاہیے شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، مراد تجارت کرنا، رزق تلاش کرنا۔ انہ کان بکم رحیما بے شک وہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو گم ہو جاتے ہیں وہ جن تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ لات، منات، عزا، کوئی تمہارا دیوی دیوتا تمہیں یاد نہیں رہتا۔ فلما اور اللہ کو پکارتے ہو، سوائے اس کے تم کسی اور کو نہیں پکارتے۔ فلما نجاکم پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم پھر جاتے ہو، ناشکرے بن جاتے ہو۔ وکان الانسان کفورا اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گوٹ پھنسی تو اللہ یاد آیا اور اللہ نے مشکل دور کر دی، ناشکرے ہو گئے۔ یہ باتیں پہلے بھی آئیں، آئندہ بھی ذکر آئے گا۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے
تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الريح، پھر تم پر ہوا کا سخت جھونکا یعنی طوفان بھیج دے۔ فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہاری ناشکری کے بدلے میں تمہیں غرق کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ اللہ خشکی پہ لے جا کر بھی تمہیں برباد کر سکتا ہے، پتھر برسا کر بھی مار سکتا ہے، دوبارہ سمندر میں لے جا کر بھی غرق کر سکتا ہے۔ کیا تم باز نہیں آتے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ معاف کیجیے گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی۔ انسان کی تکریم و شرف کا بیان ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور سمندر میں سواری عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی دے کر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ انسان کے شرف اور تکریم کا بیان اس مقام پر آیا۔ مخلوقات پر اللہ نے حضرت انسان کو فضیلت عطا فرمائی، بشرطے کہ وہ پیروی کرے اللہ کے احکامات کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔